السلام علیکم ناظرین، سیاست کے اس خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں اہم سرخیوں کے ساتھ۔ ریاست کی تقسیم کے خلاف احتجاج پر لوک سبھا سے سیما آندرا کے 12 ارکان معطل۔ اسپیکر میرا کمار نے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کی کارروائی۔ مودی کو کلین چٹ نہیں دی گئی، برطانوی حکومت کی وضاحت۔ تلنگانہ حامیوں اور مخالفین کے احتجاج میں شدت، 7 ستمبر کو ریلیوں کا اہتمام۔ شعیب ملک مزید 5 برسوں تک کرکٹ کھیلنے کے خواہش مند۔ امیتابھ بچن کی مودی کو تائید کا جعلی ویڈیو۔ فلم سٹار کی برہمی پر ویڈیو ساز نے مانگی معافی۔ پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ لوک سبھا میں آج جمعے کے دن بھی آندھرا پردیش کی تقسیم کے مسئلے پر کافی ہنگامہ آرائی دیکھی گئی۔ اسپیکر میرا کمار نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے 12 ارکان کو ایوان سے معطل کر دیا۔ حکومت نے کل 11 ارکان کی معطلی کے لیے تحریک پیش کی تھی، تاہم بی جے پی کی مخالفت کے سبب تکنیکی طور پر تحریک منظور نہیں کی جا سکی۔ ایوان میں نظم بحال کرنے کے لیے اسپیکر میرا کمار نے اپوزیشن قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی اور دوسری جماعتوں نے ایوان میں تحریک کے ذریعے احتجاج کرنے والے سیما آندھرا ارکان کی معطلی کی مخالفت کی۔ لوک سبھا میں سیما آندھرا ارکان کے احتجاج کے سبب آج کوئی کارروائی نہ ہو سکی اور کارروائی کو 2 مرتبہ ملتوی کرنا پڑا۔ تیسری مرتبہ جب کارروائی کا آغاز ہوا تو اسپیکر میرا کمار نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سیما آندھرا کے 12 ارکان کی معطلی کا اعلان کیا۔ معطل کیے گئے ارکان میں کانگریس کے 8 اور تلگو دیشم کے 4 ارکان شامل ہیں۔ اسپیکر نے ارکان کی معطلی کے اعلان کے بعد کارروائی کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ واضح رہے کہ علیحدہ تلنگانہ کے حق میں تلنگانہ ارکان کے اسی طرح کے احتجاج پر تلنگانہ کے 6 ارکان کو معطل کیا گیا تھا۔ دوسری طرف راجیہ سبھا میں تلگو دیشم کے رکن سوجنا چودھری نے وقفے صفر کے دوران ریاست کی تقسیم کا مسئلہ اٹھایا اور ہڑتال کے سبب نظم و نسق ٹھپ ہو جانے کا ذکر کیا۔ انہوں نے حکومت سے ریاست کی تقسیم کا فیصلہ واپس لینے کی مانگ کی۔ اسی دوران معطل کیے گئے ارکان نے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ نے وضاحت کی ہے کہ چیف منسٹر گجرات نریندر مودی سے تعلقات استوار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں انسانی حقوق کی پامالی کے الزام سے بے قصور قرار دیا جا رہا ہے۔ نئی دہلی میں برطانیہ کے ہائی کمشنر جیمز بیوانگ نے کہا کہ گجرات میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جو کہ تشویشناک بات ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ 2002 کے فسادات میں 3 برطانوی شہری مارے گئے تھے۔ برطانیہ ابھی تک ان کے ساتھ انصاف کا منتظر ہے۔ خاطیوں کے خلاف مقدمہ چلانا اور انہیں انصاف کے کٹہرے تک پہنچانا ابھی باقی ہے۔ چیف منسٹر گجرات سے بات چیت کرتے ہوئے روابط استوار کرنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ انصاف سے محروم افراد کو انصاف دلایا جائے۔ نریندر مودی کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے والے برطانیہ نے واضح کر دیا کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ربط ضبط ان کی اہمیت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ جیمز بیوان نے کہا کہ وہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو برطانیہ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہو۔ ان کے ساتھ کوئی بھی رابطہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ برطانیہ نریندر مودی کی اہمیت کو تسلیم کر رہا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا یہ ریمارک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب برطانیہ کے ایک رکن پارلیمنٹ کی جانب سے مودی کو دارالعوام سے خطاب کی دعوت دیے جانے کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 2002 فسادات کی وجہ سے مودی کا جو بائیکاٹ عالمی سطح پر کیا جا رہا تھا، اب قومی سیاست میں ان کے شامل ہو جانے کی وجہ سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مختلف مسلم مقامات پر دہشت گرد حملوں میں ملوث ہندو تنظیم ابھینو بھارت پر امتناع عائد کرنے حکومت مہاراشٹر کی تجویز کو مرکز نے مسترد کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2-3 سال کے دوران اس تنظیم کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت دستیاب نہیں ہے، جبکہ ابھینو بھارت پر ہی مکہ مسجد حیدرآباد، مالیگاؤں، اجمیر شریف اور سمجھوتا ایکسپریس میں دھماکہ کرنے کا الزام ہے۔
वजारत दाखिला ने 1 माह कबल ही हुकूमत महाराष्ट्र को मकतूब रवाना करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत अभिनव भारत पर इम्तना आयद करने की मुखालिफत की थी। हुकूमत महाराष्ट्र ने बाज़ हिंदू तंजीमों को फुस्ताई करार देते हुए उन पर पाबंदी आयद करने की मरकज़ से सिफारिश की है। वजारत दाखिला का ख्याल है कि अभिनव भारत के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसियों के पास ठोस शवाहिद मौजूद नहीं हैं। अभिनव भारत को फराहम होने वाले फंड का भी कोई सुराग दस्तयाब नहीं हुआ है। वाज़ेह रहे कि अभिनव भारत के तकरीबन तमाम आला कायदीन जैसे लेफ्टिनेंट श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी इस वक्त जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत वीएसपी की अयोध्या से इतवार को निकाली जाने वाली मुजव्वज़ा यात्रा पर इम्तना के फैसले पर कायम है, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने इस यात्रा को रोकने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी है। इस तरह टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई है। यात्रा के ताल्लुक से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और वीएचपी के माबैन लफ्जी जंग छिड़ गई है। दूसरी तरफ अयोध्या और फैजाबाद अजला में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर आर.के. विश्वकर्मा ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि पीएसी और आरएएफ के अलावा 2 सुपरिटेंडेंट पुलिस, 16 एडिशनल एसपीस, 32 डीएसपीस, 80 इंस्पेक्टर्स और दूसरे ओहदेदार मुतय्यन किए गए हैं। इस सवाल पर कि आया इन अजला की सरहदात को बंद कर दिया जाएगा, विश्वकर्मा ने कहा कि सूरत हाल की मुताबिकत में ऐसा किया जा सकता है, ताहम उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की। ये यात्रा 6 अजला फैजाबाद, बस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच और अम्बेडकर नगर से गुजरनी है। रियासती हुकूमत ने ताहम इस यात्रा पर इम्तना आयद कर दिया है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने लखनऊ में कहा कि बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए साधु संतों को आलयकार बना रहे हैं। शहर हैदराबाद में 7 सितंबर का दिन काफ़ी हंगामा खेज साबित होगा, क्योंकि उसी दिन तेलंगाना हामियों और मुत्तहिदा आंध्रा के एहतजाजियों ने अलहदा एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। समाख्या आंध्रा तहरीक चलाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तंजीम एपी नॉन गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया कि वो रियासत की तकसीम के खिलाफ 7 सितंबर को शहर में रैली निकालेंगी। दरियासना तेलंगाना एहतजाजियों ने कहा है कि वो भी उसी दिन जवाबी रैली चलो हैदराबाद मुनज़्ज़म करेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एपी एनजीओज़ की जानिब से किए जा रहे एहतजाज के लिए सरजनिश की थी, जबकि एपी एनजीओज़ एसोसिएशन के सदर पी अशोक बाबू ने कहा कि मुजव्वज़ा रैली आवाम की जानिब से मुनज़्ज़म की जा रही है और इसमें सरकारी मुलाजमीन का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि रैली किसी भी सूरत में मुनक़िद की जाएगी। अशोक बाबू ने कहा कि बाज़ अनासिर हैदराबाद में मुनक़िद की जाने वाली अवामी रैली को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हम किसी धमकियों के नतीजे में रैली को मुलतवी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा रैली का मकसद रियासत की तकसीम के नतीजे में अवाम को पेश आने वाले मसाइल और मुश्किलात को उजागर करना है। तेलंगाना स्टूडेंट्स जॉइंट एक्शन कमेटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने 7 मार्च को निज़ाम कॉलेज पर मिलियन मार्च 2 मुनक़िद करने का फैसला किया है, जबकि इसी दिन लाल बहादुर स्टेडियम में आंध्र प्रदेश एनजीओज़ ने समाख्या आंध्रा मार्च मुनक़िद करने का फैसला किया। दोनों तलबा तंजीमों ने कहा कि बहुत कुछ हो चुका है। आंध्रा में एहतजाज शुरू होने के बाद हम काफ़ी खामोश रह चुके हैं। हमने अब हिकमत अमली तैयार कर ली है। तेलंगाना इलाके के तलबा जिनका ताल्लुक काकतिया यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से है, इस मिलियन मार्च में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के ऐलान के बाद हम काफ़ी खामोश रह चुके हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेएसी के सदर भास्कर ने कहा कि एपी एनजीओज़ 7 सितंबर को तेलंगाना एहतजाज का मज़ा चखेंगे, क्योंकि बदलते हुए हालात में तलबा तंजीमें बहुत बरहम हैं। तलबा जेएसी के कायद ने कहा कि कई तलबा कायदीन रूपोश हो चुके हैं, वो 7 सितंबर को ही मंजर-ए-आम पर आएंगे। तेलंगाना के मुलाजमीन ने सीमा आंध्रा के मुलाजमीन पर हैदराबाद के पुरअमन माहौल में खलल पैदा न करने पर जोर देते हुए कहा
کہ تلنگانہ کے ملازمین کے صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ سیکریٹریٹ تلنگانہ امپلائیز رابطہ کمیٹی کی طرف سے احاطہ سیکریٹریٹ میں منعقدہ جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کمیٹی کے قائدین نریندر راؤ، ہیمنت روی گپتا، پدماچاری اور دوسروں نے مرکز سے فوری علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ ملازمین نے کے بلاک سے ریلی نکالی جو ڈی بلاک سے ہوتے ہوئے سی بلاک پر اختتام کو پہنچی۔ کمیٹی کے قائدین نے کہا کہ اب سیما آندھرا کے ملازمین کے ساتھ مل کر رہنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ ملازمین مخالف تلنگانہ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان قائدین نے کہا کہ سیما آندھرا کے ملازمین آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی برہمی کے باوجود ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملازمین کی غیر معروف یونین کی طرف سے ہڑتال کی دی گئی نوٹس قبول کر لی ہے اور اعلیٰ عہدیدار بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت خود ہڑتال کے لیے ملازمین کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کی تائید میں سیما آندھرا میں احتجاج آج 24ویں دن میں داخل ہو گیا۔ موافق متحدہ آندھرا تنظیموں اور حامیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر ریلیاں منظم کی گئیں، مظاہرے کیے گئے اور راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا۔ سیما آندھرا علاقے میں کئی ڈپوز سے بسیں سڑکوں پر نہیں آ سکیں کیونکہ آرٹیسی ملازمین بھی احتجاج میں شامل ہیں۔ علاقے کے سرکاری اساتذہ اور لیکچررز بھی ہڑتال میں شامل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے علاقے کے تعلیمی ادارے بند ہیں، لیکن سرکاری اساتذہ اور لیکچررز کے اس احتجاج کا حصہ بننے کے بعد تعلیمی اداروں کو مخفل کر دیا گیا ہے۔ طلباء اور اساتذہ نے احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے اپنے اپنے طور پر بڑے پیمانے پر ریلیاں منظم کی اور ریاست کو متحد رکھنے کا مطالبہ کیا۔ ضلع کرنول میں تقریباً 1 لاکھ افراد نے متحدہ آندھرا پردیش کی تائید میں ریلی منظم کی، جس میں عوام کے تمام طبقات نے حصہ لیتے ہوئے ریاست کو متحد رکھنے پر زور دیا۔ اس موقع پر صدر کانگریس سونیا گاندھی، جنرل سیکرٹری AICC دگ وجے سنگھ، صدر پردیش کانگریس بوسا ستنارائنا اور TRS کے صدر چندر شیکھر راؤ کی علامتی ارتھی جلوس نکالے گئے۔ سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کے تحت ایک درخواست داخل کرتے ہوئے مرکز کو آندھرا پردیش کی تقسیم کے تعلق سے مزید اقدامات نہ کرنے کی ہدایت دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے پی وینکٹ کرشنیا ایڈوکیٹ نے عدالت عظمیٰ سے رجوع ہوتے ہوئے کہا کہ مرکز کو ریاست کی تقسیم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ مرکز دستور کی دفعہ 371D کے تحت 1969 اور 1972 میں ریاست کی تقسیم کے مطالبات کو مسترد کر چکا ہے، جس کے بعد دستور کی دفعہ 3 کے نفاذ کے ذریعے 1 نومبر 1956 کو ریاست آندھرا پردیش اور سابق ریاست حیدرآباد میں شامل علاقے تلنگانہ کے انضمام کے ذریعے آندھرا پردیش کی تشکیل عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز نے 1969 میں علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق تلنگانہ عوام کے مطالبے اور 1972 میں علیحدہ ریاست آندھرا کے مطالبے کو یہ کہتے ہوئے قبول نہیں کیا کہ اس سے علاقائی عدم توازن پیدا ہوگا۔ اس وقت مرکز نے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے مقامی امیدواروں کو روزگار اور تعلیمی شعبوں میں تحفظات فراہم کیے۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش کے عوام کے دوسرے مفادات کا تحفظ کیا گیا۔ درخواست گزار نے عدالت عظمیٰ کے علم میں یہ بات بھی لائی کہ کانگریس پارٹی نے قانونی پیچیدگیوں کا خیال کیے بغیر 30 جولائی کو اس کی ورکنگ کمیٹی کی قرارداد کی بنیاد پر علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کا اعلان کر دیا۔ توقع ہے کہ سپریم کورٹ پیر کے دن اس کیس کی سماعت کرے گا۔ مکہ مکرمہ میں حیدرآبادی رباط میں آندھرا پردیش کے عازمین حج کے قیام کا مسئلہ ہنوز تعطل کا شکار ہے، جس کے باعث عازمین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ سینٹرل حج کمیٹی اور ناظر رباط کے درمیان عازمین حج کے انتخاب کے بارے میں جاری کشمکش نے صورتحال کو سنگین موڑ دے دیا ہے۔ حکومت سعودی عرب کی جانب سے ناظر رباط حسین شریف کے حق میں موقف اختیار کرنے کے باعث سینٹرل حج کمیٹی کو مسئلے کی یکسوئی میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ اب جبکہ 25 ستمبر سے عازمین حج کی پروازوں کا آغاز ہو جائے گا، اگر اندرون 10 یوم حیدرآبادی رباط میں قیام کے مسئلے کی یکسوئی نہیں کی گئی تو آندھرا پردیش کے عازمین رباط میں قیام کے بعد حج کمیٹی کی جانب سے ملنے والی رقم سے محروم ہو جائیں گے۔ اس مسئلے کی یکسوئی کے سلسلے میں سینٹرل حج کمیٹی سے نمائندگی کے لیے ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی M.A. حمید ممبئی روانہ ہوئے۔
انہوں نے بتایا کہ رباط میں عازمین کے قیام اور حج کیمپ کے انعقاد جیسے مسائل کی یکسوئی کے لیے سینٹرل حج کمیٹی کے حکام سے نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر اس مسئلے کی جلد یکسوئی نہیں ہوئی تو تمام عازمین حج کے لیے رہائش کا انتظام کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر عازمین رباط میں قیام بھی کرتے ہیں تو انہیں رقم واپس نہیں مل سکتی۔ پاکستان کے سابق کپتان شعیب ملک کا احساس ہے کہ ان میں ابھی 5 یا 6 سال کی کرکٹ باقی ہے اور وہ نمبر 6 یا 7 کے بجائے اس سے اوپر کے مقام پر بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ کرکٹ کی ویب سائٹ نے شعیب ملک کے حوالے سے بتایا کہ کسی کے لیے بھی اپنے ملک کی نمائندگی کرنا بڑی بات ہوتی ہے اور بلا شبہ میں اپنی ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ملک کے لیے بہتر مظاہرے کا خواہاں ہوں۔ آج بھی میرا خیال ہے کہ میں مزید 5 یا 6 سال کے لیے کھیل سکتا ہوں۔ میں پوری طرح تندرست ہوں لیکن اپنی کارکردگی میں تسلسل دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نمبر 6 پر بیٹنگ کرنا نہیں چاہتا۔ میں نمبر 3 یا 4 پر بیٹنگ کا خواہش مند ہوں۔ شعیب ملک نے پاکستان کے لیے آخری ٹیسٹ 2010 میں کھیلا لیکن اس سال کے اوائل چیمپئنز ٹرافی تک وہ پاکستان کی محدود اوورز کی ٹیم کا حصہ رہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ زخمی رہنے اور خراب فارم کی وجہ سے وہ اپنی ٹیم کے لیے زیادہ حصہ ادا نہیں کر سکے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وہ توانائی دوبارہ حاصل کر چکے ہیں۔ شعیب ملک نے کہا کہ ان کے کندھے اور کوہنی میں تکلیف تھی جس سے وہ بہت پریشان تھے۔ کوہنی کی سرجری کرانی پڑی اور ہر دن انہوں نے جم کر سخت محنت کی۔ اب وہ پوری طرح چاق و چوبند ہیں، حتیٰ کہ ایک دن میں 30 اوورز کی بولنگ بھی کر سکتے ہیں۔ بالی ووڈ اسٹار امیتابھ بچن نے یوٹیوب پر ڈالے گئے ایک جعلی ویڈیو پر سخت برہمی ظاہر کی ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں انہیں چیف منسٹر گجرات نریندر مودی کو آئندہ وزیر اعظم کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ 70 سالہ بالی ووڈ اداکار جو گجرات میں سیاحت کے برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیے گئے ہیں، مزید کہا کہ یہ ویڈیو 2007 میں ان کی ایک مہم کی آواز کو استعمال کرتے ہوئے تیار کی گئی۔ امیتابھ بچن نے ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ایک جعلی ویڈیو پھیلایا گیا ہے۔ 2007 میں میں نے لیڈ انڈیا مہم چلائی تھی جس میں ہم نے ملک اور ہندوستان کی ستائش کی۔ کسی نے اس ویڈیو سے میری آواز نقل کرتے ہوئے غلط طور پر چیف منسٹر گجرات نریندر مودی کی ترقی کے لیے مہم میں تصاویر کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اداکار نے کہا کہ یہ غیر قانونی حرکت ہے، اس پر وہ سخت اعتراض کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امیتابھ بچن نے کہا کہ وہ متعلقہ حکام کے علم میں یہ بات لائیں گے اور ان کی ڈیجیٹل ٹیم سے حقیقت کا پتہ چلانے کا مطالبہ کریں گے تاکہ سازش تیار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ نریندر مودی نے بھی ٹویٹر پر امیتابھ بچن کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ جعلی ویڈیو تیار کرنے والے کو چاہیے کہ فی الفور امیتابھ بچن سے معافی مانگے۔ اسی دوران امیتابھ بچن کے شدید آن لائن احتجاج پر راجکوٹ سے تعلق رکھنے والے میوزک کمپوزر نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کا اعتراف کیا اور اس پر معافی مانگ لی۔ موسیقار جیو رجنی نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی ذمہ داری قبول کی، تاہم اس سے فائدہ اٹھانے کے الزام کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو سے اسے کچھ مقصد حاصل کرنا نہیں تھا۔ اس نے ایک گروپ میں یہ ویڈیو پایا، اسے دلچسپ لگا تو اس نے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔